سبق نمبر 162 سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 9 آیت نمبر 67 تا 72۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم بعض ان کے، من بعض بعض سے ہے، یأمرون حکم دیتے ہیں وہ، بالمنکری برائی کا، وینہون اور منع کرتے ہیں وہ، عن المعروف نیکی سے، ویقبضون اور بند رکھتے ہیں وہ، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ بھول گئے وہ اللہ کو، فنسیہم بھول گیا ہے وہ ان کو، ان المنافقین بے شک منافقین، ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ پوری آیت۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کا حصہ ہیں، برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، یقیناً منافق نافرمان ہی ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ وعد اللہ وعدہ دیا اللہ نے، المنافقین والمنافقات منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والکفار اور کافروں کو، نار جہنم جہنم کی آگ کا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا اس میں، ہیا وہی، حسبہم کافی ہے ان کو، ولعنہم اللہ اور لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب مقیم عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا۔ پوری آیت۔ اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا وعدہ دے رکھا ہے جس میں وہ پڑے رہیں گے، وہی انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ کالذین جیسے وہ لوگ جو، من قبلکم تم سے پہلے، کانو تھے وہ، اشد زور والے، منکم تم سے، قوتاً طاقت میں، و اکثر اور زیادہ تر، اموالاً مال میں، و اولاداً اور اولاد میں، فاستمتعوا تو فائدہ اٹھایا انہوں نے، بخلاقہم اپنے حصے کا، فاستمتعتم تو فائدہ اٹھایا تم نے، بخلاقکم اپنے حصے کا، کما جس طرح، استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلکم تم سے پہلے، بخلاقہم اپنے حصے کا، وخضتم اور گھسے تم، کالذی جیسے وہ لوگ، خاضو گھسے وہ، اولئک وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع گئے، اعمالہم ان کے عمل، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں، واولئک اور وہ لوگ، ہم وہی ہیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے۔
پوری آیت. جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے وہ تم سے طاقت میں مضبوط تھے اور مال اور اولاد میں بھی کثرت والے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے. تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے جیسے انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹے جو تم سے پہلے تھے. تم نے بھی ان جیسی ہی روش اپنائی. یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. علم کیا نہیں، یأتہم آئی ان تک، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح وعاد وثمود نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، وقوم ابراہیم اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین اور مدین والے، والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیاں، اتتہم آئے ان تک، رسولہم ان کے رسول، بالبینات واضح احکام کے ساتھ، فما کان اللہ سو نہ تھا اللہ، لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا اور لیکن تھے وہی، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے. پوری آیت. کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیاں بھی، جن کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر پہنچے، سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم بعض ان کے، اولیاء رفیق ہیں، بعض بعض کے، یأمرون حکم دیتے ہیں وہ، بالمعروف بھلائی کا، وینہون اور منع کرتے ہیں وہ، عن المنکر برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں وہ نماز، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ، ویطیعون اللہ ورسولہ اور کہا مانتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا، اولئک یہی لوگ، سیرحمہم اللہ عن قریب رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. پوری آیت. اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. وعد اللہ وعدہ دیا ہے اللہ نے، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، جنات باغات کا، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا اس میں، ومساکن اور مکانات ہیں، طیبتاً پاکیزہ، فی جنات
جنات عدن ہمیشہ کے باغات میں، ورضوان اور رضامندی من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبر سب سے بڑھ کر ہے، ذالک یہ، هو الفوز یہی کامیابی ہے، العظیم بہت بڑی۔ پوری آیت اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات کا وعدہ دے رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، اور عمدہ مکانوں اور ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کے 9ویں رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 67، المنافقون والمنافقات سے ان المنافقین هم الفاسقون تک فرمایا، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کا حصہ ہیں، برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، یقیناً منافق نافرمان ہی ہیں۔ یعنی منافق مرد ہوں یا عورتیں، سب کا ایک ہی مشن، ایک ہی مقصد ہے، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، ان کی راہیں مسلمانوں سے جدا ہیں، وہ برائی پھیلانا اور نیکی مٹانا چاہتے ہیں، اس سے مراد خدا رسول کی بغاوت پر اکسانا، باغیوں کی حمایت کرنا اور حوصلہ بڑھانا ہے۔ دوسری طرف اطاعت گزاروں کو اطاعت سے روکنا اور ان کی حوصلہ شکنی کرنا اور ان کے آگے روڑے اٹکانا ہے۔ ایسے لوگ ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، برے کاموں میں بے شک حاتم طائی بن جائیں، مگر نیک کاموں میں مفلس ہی رہتے ہیں، گویا وہ رب تعالیٰ کے حقوق کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، یعنی وہ اللہ کی یاد اور اطاعت کو اور اللہ کے ہاں پیشی اور باز پرس کو بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، یعنی اپنی جناب سے ہدایت و طاعت والی خاص رحمت سے انہیں محروم کر دیا ہے، یہی لوگ فاسق ہیں۔ بحوالہ مظہری یہاں فسق اپنے لغوی معنی میں ہے، جس کا مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ آیت نمبر 68، وعد اللہ المنافقین والمنافقات سے ولہم عذاب مقیم تک فرمایا، اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا وعدہ دے رکھا ہے جس میں وہ پڑے رہیں گے، وہی انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یعنی کھلم کھلے کافروں کی طرح منافق مرد عورتیں بھی جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ مطلب یہ کہ اسلام کے معاملے میں منافقت ایسی چیز نہیں کہ کفر کی نسبت سزا میں ذرا سی بھی کمی ہو جائے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدے کا مطلب لازمی ہے جس کی خلاف ورزی ممکن ہی نہیں، ہمیشہ جہنم میں سڑتے رہیں، یہی سزا کافی ہے، یعنی یہ اس درجے کی سزا ہے جس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یعنی جب رحمت سے کٹ ہی گئے تو پھر سزا میں تخفیف یا تعطل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سزا ہمیشہ ایک ہی حالت پر بدستور قائم رہے گی۔ آیت نمبر 69، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة سے واولئک هم الخاسرون تک فرمایا، جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے وہ تم سے طاقت میں مضبوط تھے اور مال اور اولاد میں بھی کثرت والے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے جیسے انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹے جو تم سے پہلے تھے، تم نے بھی ان جیسی ہی روش اپنائی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یعنی دنیا میں کفر و نفاق کے دل دادا آج اگر ہیں تو پہلے بھی تھے، بلکہ پہلے والے طاقت میں اور مال و اولاد میں آج والوں سے کہیں بڑھ کر تھے، جس طرح پہلے والوں نے آخرت کی ابدی اور لازوال نعمتیں حاصل کرنے کی بجائے فانی دنیا کی لذتوں میں خود کو مشغول و مست رکھا، اللہ اور اللہ کے نبیوں کے فرامین چھوڑ چھاڑ کر اپنے طور طریقوں کو ہی دین سمجھ کر اسی میں کامیابی تصور کر بیٹھے، اسی طرح آج والے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹنے میں خوب مست ہیں اور پہلے والوں کی طرح باطل پرستی میں گھس گئے ہیں، یہ سب کے سب وہی ہیں دنیا اور آخرت میں جن کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اس طرح کہ دنیا تو تھی ہی فانی اور آخرت میں ثواب سے گئے، یہی لوگ خسارے میں ہیں۔
سابقہ مضمون کے اعتبار سے یہ آیت زمانہ ماضی کے اور بعد والے منافقین میں مماثلت بتا رہی ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے اس آیت سے امت مسلمہ کا وہ طبقہ مراد ہے جو اپنے سے پہلے گمراہ قوموں کی مشابہت اختیار کر لے گا۔ بحوالہ بخاری بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اپنے سے پہلوں کے پیچھے چلو گے یہاں تک کہ بالشت برابر بھی فرق نہیں رہے گا۔ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے۔ کم و بیش نبی علیہ السلام کے یہی الفاظ ابو ہریرہ، ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہیں۔ آیت نمبر 70 الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم سے ولکن کانوا انفسہم یظلمون تک، فرمایا کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیاں بھی، جن کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر پہنچے، سو اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی آج کے کفار و منافقین کو گزشتہ قوموں کے کردار اور ان کے انجام کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ عبرت ہو کہ قوم نوح پانی میں کیوں غرق ہوئی، قوم عاد آندھی سے کیوں تباہ ہوئی، قوم سمود زلزلے سے کیوں ہلاک ہوئی، قوم ابراہیم کو نمرود سمیت کیسے رسوا ہونا پڑا، مدین والے آگ کے بگولے سے کیوں جلائے گئے اور لوط کی بستیاں کیوں الٹائی گئیں۔ یہ سب ایک دم یا غیر متوقع نہیں ہوا، بلکہ ہر قوم میں پہلے نبی آئے جو واضح طور پر احکام و اعمال کی تبلیغ کرتے رہے جن میں سب کا نفع تھا، مگر انہوں نے بھی آج کے باطل پرستوں کی طرح نقصان والا راستہ اپنایا اور پیغمبروں کی شدید مخالفت کی۔ یہی ان کا اپنے اوپر ظلم تھا جس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑا، ورنہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی پر بے جا ظلم کرے۔ آیت نمبر 71 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض سے ان اللہ عزیز حکیم تک، فرمایا اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی گروہ منافقین کے مقابلے میں مومن مرد عورتوں کی پہچان ہی الگ ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں منافقین مرد عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے بعضهم من بعض کا لفظ استعمال کیا گیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا باہمی تعلق بس ایک حد تک تھا جو مادی یا مفاداتی ہو سکتا ہے، جبکہ مومن مرد عورتوں کے باہمی تعلق کو لفظ اولیاء سے گہرا اور دائمی قرار دیا گیا۔ مفسرین نے لفظ اولیاء کے معنی باہمی معاون، مددگار، ہمدرد اور والی وارث کے مراد لیے ہیں، جو خالص اللہ رسول کی محبت میں ایمانی رشتے پر استوار ہے۔ منافقوں کا نصاب نیکی سے روکنا، برائی پھیلانا، مال میں بخل کرنا اور اللہ کو بھول جانا ہے، جبکہ مومنوں کا نصاب نیکی پھیلانا، برائی سے روکنا، اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت حاضری دینا، مال کی زکوٰۃ نکالنا اور اللہ رسول کا ہمیشہ فرما بردار رہنا ہے۔ منافق لوگ اللہ کی پھٹکار کے مستحق، جبکہ مومن لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ اللہ اپنے فیصلوں میں زبردست ہے، یعنی با اختیار ہے، دنیا میں فیصلوں کو ظاہر نہ کرنے میں اس کی حکمتیں ہیں۔ آیت نمبر 72 وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات سے ذالک هو الفوز العظیم تک، فرمایا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغات کا وعدہ دے رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، اور عمدہ مکانوں اور ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی شروع رکوع میں منافقوں کے لیے جہنم کی سزا کا وعدہ تھا، یہاں مومن مردوں عورتوں کے لیے جنت اور اس کی جملہ نعمتوں کا وعدہ ہے، جنہیں حاصل کرنے کے بعد کسی چیز کی کمی محسوس تک نہ ہوگی۔
عدن جنت کا وسط ہے، یہ ایک بلند مقام ہے، یہ جنت کا خاص محل ہے جس کے 5000 دروازے ہیں۔ عدن ایک نہر ہے جس کے اطراف میں گھنے درخت ہوں گے۔ عدن میں تسنیم کا چشمہ ہے۔ عدن میں موتی، یاقوت اور سونے کے محلات ہیں۔ عرش کے نیچے سے ایک پاکیزہ خوشبودار ہوا چلے گی جو رہائشیوں کے پاس ڈھیروں سفید مشک لے کر آئے گی۔ عدن میں انبیاء، صدیقین، شہداء، عادل حکمران اور صالح اعمال والے یا جنہیں اللہ چاہے گا داخل ہوں گے۔ احادیث میں ان کے علاوہ بھی عدن کی کئی خصوصیات مذکور ہیں۔ در حقیقت یہ ساری نعمتیں رضائے الہی کی علامت ہیں جو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اہل جنت سے اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں، جب کہ وہ کچھ آپ نے ہمیں عطا کر دیا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا اس سے اعلیٰ چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے ان سے افضل بھلا کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضا اتار دی ہے، اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔